ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام کہتے ہیں، اور ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایسٹر کا چوتھا اتوار ہے، اور اس چوتھے اتوار کے دن ہم بڑے ایک ایسے تذبذب میں ہیں کہ ایک دم ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بلاہٹ کا اتوار بھی ہے اور اچھے چرواہے کا اتوار بھی ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات چیت کریں گے۔ تو پیشتری سے ہم آگے جائیں، آپ اپنی بائبلز لے آئیں اور آج کے حوالے دیکھیں کہ کیا ہیں۔ پہلی تلاوت ہے اعمال کی کتاب، اس کا چوتھا باب، 8ویں آیت سے لے کے 12ویں آیت تک، اور اس کے بعد زبور ہے 118۔ دوسری تلاوت ہے یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا تیسرا باب اور پہلی 2 آیات، پہلی سے دوسری آیت تک۔ اور انجیل جلیل ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 10واں باب 11ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے انجیل جلیل سنیں کہ کیا فرماتی ہے۔ انجیل جلیل میں یوں لکھا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ دیتا اور بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا انہیں چھینتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ بھاگ جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ مزدور ہی ہوتا ہے، اور اس کو بھیڑوں کا فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا، اور وہ میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ جس طرح کہ باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں۔ ضرور ہے کہ میں انہیں بھی لاؤں، اور وہ میری آواز سنیں گی، اور ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھے اس لیے پیار کرتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ میں اسے پھر لے لوں۔ کوئی مجھے اس سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، اور مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میں نے اپنے باپ سے پایا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ میں جب اس پہ سوچ رہا تھا تو مجھے کافی چیزیں بڑی مشکل بھی لگی۔ بظاہر ایک بڑا خوبصورت سا چھوٹا سا ایک موضوع ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا گہرا موضوع ہے۔ جب میں نے اس کو کھولنا شروع کیا تو میرے تو دماغ کی رگیں کھنچ گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ چرواہا جو ہے، یہ 43 بار خدا نے خود کو چرواہا کہلوایا، خود کو چرواہا کہا۔ اور یہودی شریعت میں چرواہے کی جو علامت ہے وہ صرف خدا سے منسوب ہے، اور کوئی اسے دوسرا اپنے آپ کو چرواہا یا چوپان نہیں کہہ سکتا۔ یہ یہودی شریعت تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس
تلاوت میں جو ہم نے سنا ہے، اصل میں یہ تلاوت تو بڑا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بوند ہے اس ساری بحث کی جو پچھلے 9 ابواب میں ہو چکی ہے۔ دیکھیے، ہم نے پہلی جو اناجیل پڑھی ہیں، متی، مرکز اور لوکا، اس میں ہم نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست اور بڑی سخت انجیل ہے، سخت اس اعتبار سے کہ جو اس کے سننے والے ہیں نا، وہ یہودی ہیں، جو سخت دل یہودی، جو اپنے آپ کو بڑا عالم اور فاضل سمجھتے تھے، اور یوحنا نے خاص طور پہ ان کے لیے یہ انجیل لکھی تھی، اور روح القدس نے کیا ہدایت کی ہے کہ کمال ہے کہ ایسی ایسی باتیں ہیں اس میں کہ وہ یہودی اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، وہ بہت دیر سے یسوع کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ جب جب اس نے بات کی ہے لوگوں میں آ کے، جب جب اس نے انجیل کی منادی کی ہے، جب جب اس نے آ کے کہا کہ میں خدا مجھ میں اور میں خدا میں ہوں، اور جب کیا شروع میں جب یوحنا نے کہا کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور اسی کے وسیلے سے سب کچھ بنا، یہ ساری باتیں یہودی سمجھتے تھے اور ان کو بڑی چوٹ لگتی تھی۔ چوٹ کس طرح لگتی تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بلاسفیمی ہے، یعنی یہ خدا کا ہم پلہ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ اور جب اس نے کھلم کھلا چوپان کہا اپنے آپ کو، تو وہ پھر آپے سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے اس کو سنسار کرنا بھی چاہا، کتنی دفعہ مارنا چاہا۔ یہ یوحنا کی انجیل آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو ملے گا ایسے، باقی انجیلوں میں اتنا خاص نہیں ہے، لیکن اس میں یہودیوں کی جو نفرت تھی یسوع کے لیے، وہ انتہا پہ ہے۔ اب کلیسیا نے اس چوتھے اتوار کو چوپانی اتوار کہا ہے، چرواہے کا اتوار کہا، اچھے چرواہے کا اتوار کہا ہے۔ تو مجھے تو یہ لگا کہ دیکھیں، ہم ابھی 40 دنوں کی ریاضت کر کے آئے، پھر ہم نے یسوع کی صلیبی موت دیکھی، اس کے دکھ دیکھے، اس کا دفنایا جانا دیکھا، اس کا جی اٹھنا دیکھا، ابھی ہم اس میں سے گزر رہے ہیں، تو وہ چرواہے کا ذکر آ گیا یہاں۔ کلیسیا جو ہے نا، دیکھیں، میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ جو پاک ماں کلیسیا ہے نا، اس کو بالکل روح القدس کی ہدایت ملتی ہے۔ روح القدس اس کو یہ بات، دیکھیں، یسوع جی اٹھا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ سب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے، مانتے ہیں، یا صرف آپ نے، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے وہ جی اٹھا، اور ہم بس اس طرح یہ کہتے ہیں۔ یہ جو چوتھا اتوار، جو اس کو چوپانی، یہ بتانے کی ضرورت ہے پاک ماں کلیسیا کو، دنیا کو، کہ یسوع جو اپنے آپ کو چوپان کہتا ہے، اپنے آپ کو چرواہا کہتا ہے، اور وہ چرواہا ہے، اور چرواہا اس لیے ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ چرواہا ہے کیونکہ خدا اس کا باپ جو ہے وہ چرواہا ہے، اور وہ بھی چرواہا ہے، وہ خدا بیٹا ہے۔ اور یہ بات جو تھی، یہ یہودیوں کی سمجھ میں اور ہماری سمجھ میں کتنی ہے، ہم کتنا سمجھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، کہ ہم صرف بس مانتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ خدا کا بیٹا وہ کس طرح بن گیا۔ دیکھیں، خدا نے پوری اسرائیل قوم کو شروع سے لے کے آخر تک اس نے ان کو لیڈ کیا، ان کی رہنمائی کی۔ آپ دیکھیں کہ شروع میں جب وہ ملک مصر سے نکلتے ہیں، ملک مصر سے جب وہ نکلتے ہیں، تو ان کو نکالنے کے لیے موسیٰ کو خدا بھیجتا ہے، تو موسیٰ خدا سے کہتا ہے کہ میں ان کو کیا کہوں گا کہ تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے؟ تو خدا نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، میں ہوں جو ہوں۔ اور یہ جو میں ہوں کا یہ جو جملہ ہے، میں ہوں، یہ جو صداقت خدا کے حوالے سے ہے، یسوع نے 7 بار اس یوحنا کی انجیل میں کہی ہے، مختلف وقت میں
ہمیشہ کی زندگی ہوں، راہ اور حق میں ہوں، انگور کی ڈالیاں تم ہو اور میں پوری وہ بیل ہوں۔ اور اس طرح یہ جو میں ہوں، آپ اگر یہ پڑھیں گے یوحنا کی انجیل، تو اس میں آپ کو 7 بار یسوع کا خاص یہ کہا جانا کہ میں ہوں، وہی میں ہوں جو خدا نے موسیٰ کو کہا تھا کہ ان کو کہنا کہ میں ہوں جو ہوں۔ اور یہ بات دیکھیں، جب یسوع اپنے آپ کو چوپان کہتا ہے، یسوع اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو یہودی جو ہے وہ تو آپے سے باہر، ان کا اس کو چوپان ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے المسیح مانتے ہیں، لیکن وہ اسے المسیح نہیں مانتے تھے۔ جیسے میں پہلے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے لیے المسیح، اب دیکھیں 2 قسم کی شکلیں ہیں المسیح کی۔ ایک تو شکل جو یہودی دیکھتے تھے بادشاہوں میں، داؤد بادشاہ اور ان کی شان و شوکت میں۔ ایک شکل جو یسایہ بتاتا ہے اور اپنے اس میں اپنی 53 باب میں جو بتاتا ہے کہ وہ یسوع جو ہے وہ کیسے، کس قسم کا وہ چوپان، کس قسم کا وہ چرواہا، کیا چیز ہے وہ۔ اور 40ویں باب میں، یسایہ کے 40ویں باب میں، اس میں تو بڑا اتنا پیار کرنے والا، اتنا ہمدرد ہمسایہ ہے، چوپایا ہے، چوپان ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اب یہودیوں کے لیے یہ باتیں ان کی سمجھ سے بہت باہر تھی۔ اس نے ان کو کہا بھی کہ بھی دیکھو جو کام میں کر آیا ہوں، جو معجزے اس نے کیے تھے، ان پہ بھی وہ جو اندھا، جو جنم کا اندھا تھا، جب وہ بینا ہو جاتا ہے، یسوع اس کو بینائی دیتا ہے، تو وہ اس پہ بھی اتنا شک اور اتنی بحث کرتے ہیں اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری آنکھیں اس نے مجھے واپس دی ہیں۔ اب دیکھیے یہ چوپان ہونا اور خدا کا چوپان ہونا، یسوع کا چوپان ہونا، یہ چوپان ہونا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب کیوں پاک ماں کلیسیا نے چوتھے اتوار کو چوپانی اتوار کہا، اچھے چرواہے کا اتوار کہا؟ کیونکہ یسوع اب جانے والا ہے، اور جب وہ جانے والا ہے تو وہ زمین پہ اپنے چرواہے تیار کر کے جاتا ہے۔ وہ اپنی تمام قوتیں، اپنا تمام علم جو اس نے اتنے برس ان کے ساتھ گزارا تھا، اپنی تمام تعلیم ان کو دے کے جاتا ہے، اور پھر پطرس کو کہتا ہے کہ جو تم زمین پہ باندھو گے وہ باندھا جائے گا، جو تم کھولو گے وہ کھلا رہے گا، اور کہ وہ چٹان ہے جس پہ کہ وہ اپنی کلیسیا بنانا چاہتا ہے۔ اور وہی پطرس جو ہے وہ یسوع کے بعد چرواہا بنتا ہے، اور پھر باقی شاگرد چرواہے، اور وہ رسم جو ہے، وہ روایت جو ہے، وہ جو حقیقت ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح صدیوں سے وہ چلی آ رہی ہے، اور پوپ کی شکل میں، کارڈینلز کی شکل میں، بشپس کی شکل میں، پھر فادر صاحبان کی شکل میں، منادوں کی شکل میں، اور یہ ایک ترتیب سے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ نہ سمجھے کہ صرف یہی لوگ چوپان ہیں، ماں باپ بھی چوپان ہوتے ہیں، بڑے بھائی، بڑی بہنیں، ٹیچر، بزرگ گھر کے، اور اچھے لوگ برادری کے، یہ سب یہ بھی چوپان ہیں۔ لیکن چوپان ہونا جو ہے وہ ایک آسان چیز نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ دیکھیں، ہم بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، بہت ہم تنقید کرتے ہیں اپنے چوپانوں کی، جو غلط ہے۔ ہمیں ان کی کیا کہنا چاہیے کہ ان کا ہمیں اس طرح ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ چوپان بننا یہ بڑا مشکل ہے۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے کہ ہم ان کو چوپان بننے میں ان کی مدد کریں، جائے کہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں۔ وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم میں سے ہوتے ہیں،
اور ہمیں کیونکہ دیکھیں یسوع نے جب یہ روایت قائم کی، اس نے اپنوں کو بنایا، تو ہم جو سمجھتے ہیں تو ہمیں ضرور اپنے رہنماؤں کی، اپنے چوپانوں کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے۔ ہاں، اور وہ بھی تو پھر ہے کہ جیسے یسوع نے جس چوپان کی مثال دی ہے اپنی زندگی میں، اپنی جان دی ہے اپنی بھیڑوں کے لیے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے چوپان اپنی جان دے دیں اپنی بھیڑوں کے لیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنا وقت، اپنی 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 جو صلاحیتیں ہیں، اپنی اور جو جو ان کے پاس قوتیں ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو محروم ہیں، جن کے پاس جو نادار ہیں، ان کو ان کی مدد ضروری ہے۔ دیکھیں، رہنما یا یہ جو چرواہا ہے، یہ پہلی بات تو یہ ہمیشہ ڈھونڈوں کو جو کھو جاتے ہیں ان کو ڈھونڈتا ہے، اور ڈھونڈ کے پھر ان کو اکٹھا رکھتا ہے، اور جب ان کو اکٹھا رکھتا ہے تو ان کو ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کے لیے چیزیں بھی مہیا کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں بڑا ایک عجیب، کسی زمانے میں ایک بڑا تصور تھا کہ جو ہمارے مذہبی رہنما تھے، میں نے خود دیکھا، میں چھوٹا تھا، کہ ہمارے فادر صاحبان بیواؤں کے لیے آٹا لے کے جاتے تھے اور مختلف چیزیں ان کی مدد کے لیے لے کے جاتے تھے۔ اس وقت تو بڑا اچھا لگتا تھا، لیکن یہ کام اصل میں یہ کوئی چوپانی کام نہیں ہے، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یہ صرف چوپانوں کا کام ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک بڑی ایک بڑی وسیع آپ کہہ لیں خلیج سی حائل ہے، ہم نے ایک طرف چوپانوں کو کھڑا کیا ہوا اور دوسری طرف عام لوگ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ چوپان جن کو مخصوص کیا گیا ہے، ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ وہ جو خدمت کا ساکرمنٹ ان کو ملا ہے، وہ خدا کی طرف سے ان کو ملا ہے، آپ ان سے وہ چھین نہیں سکتے۔ اس کے برعکس آپ ان کے شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری روحانی خوراک ہمیں مہیا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ہے اصل چیز کہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ روحانی خوراک، یسوع کا جو بدن اور خون جو ان کے اختیار میں ہے، جو ان کو دیا گیا، جس کے لیے وہ مخصوص کیے گئے ہیں، ہمیں اس کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ اور پھر جب ہم اور چیزوں کو دیکھتے ہیں نا ارد گرد ان کی، ہمیں اس سے، ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جس روٹی کو پکڑتے ہیں، جس خون کے پیالے کو وہ پکڑتے ہیں، وہ اسی کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، اور وہ جو بھی ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ جو بھی ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے یہ ہے کہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان وہ روٹی اور مے کا پیالہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ ہماری روحوں کے لیے کچھ، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تو بہت آسان ہے، جسے آپ مرضی جو چاہیں کہہ لیں، لیکن آپ کے لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ چوپان جو ہے 23ویں زبور کے علاوہ جو چوپان کی شکل ہے، وہ اتنی زبردست شکل ہے کہ دیکھیں اس میں وہ راحت کے چشمے جو ہیں نا، جن کے پاس وہ لے کے جاتا ہے، وہ راحت کے چشمے، اور وہ سر پہ تیل ملنا، پیالہ لبریز ہونا، کیسی کیسی باتیں ہیں اس میں، وہ کون کرتا ہے؟ وہ ہمارا چوپان کرتا ہے۔ اور یہ چوپان کا جو ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے چوپان ہیں، وہ یہی، میرا خیال ہے کہ یہی ہے ان کا سب کچھ۔ ہمیں اگر وہ راحت کے چشموں کے پاس لے کے جا سکیں، جان کو بحال کر سکیں، اور اپنے نام کی یعنی خدا کے نام کی خاطر میں سیدھی راہوں پر لے جائے، جو کہ وہ کرتے ہیں، ہم تاریکی میں سے بھی گزریں گے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی وجہ سے، ان کی مدد سے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کا عصا اب خدا کا عصا جو ہے، وہ
कोई लाठी सचमुच तो नहीं है कि वो हमारे सामने या हमारे हाथ में है। वो यही जो मखसूस किए गए फ़ादर साहिबान या जो मज़हबी रहनुमा हैं, ये वो आसा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रहनुमा मेरी बातें सुन के मुझे उनसे कोई ग़र्ज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो मुझसे कहीं ज़्यादा कलाम को समझते हैं, कहीं ज़्यादा ज़बूर 23 को समझते हैं। मैं उनको क्या कहूँ? और यही है सब कुछ। और हम जो हैं, हम उनकी तरफ बिल्कुल उसी तरह चौपान की तरफ देखें, जैसे कि खुदा चाह रहा है कि हम उसकी तरफ देखें। ये हमारी ज़िंदगियों के लिए और हमारी बिरादरी को इकट्ठा रखने के लिए कि जिसमें यीशु का जो बदन है, वो ज़ाहिर होता है। अगर कलीसिया इकट्ठी नहीं होगी, तो यीशु का बदन नहीं है। कलीसिया का इकट्ठा होना, बिरादरी का इकट्ठा होना, यीशु का बदन है, जिसको कि हम असली शक्ल में देखना चाहते हैं, जहाँ प्यार, मोहब्बत, सुलह और आज़ादी, इंसाफ हो। ये वो चीज़ें हैं जहाँ हमने, और ये जो चरवाहा जिसका आज हम सुन रहे हैं, ज़िक्र सुन रहे हैं, ये चरवाहा और कोई नहीं, ये खुद खुदा है। और वो खुदा जो चरवाहा है, वो सबका मालिक है, सबके दिलों को जानता है, सबको मुहैया करता है। और इसके अलावा एक जो ख़ास बात हमें आज के दिन याद रखनी है कि देखें, आप ज़रूर दुआ करें खुदा से, ज़रूर दुआ करें खुदा से कि खुदा हमें और चौपान मुहैया करे। हमें चौपानों की ज़रूरत है। देखें, कोई चौपान अच्छा-बुरा नहीं होता, चौपान, चौपान होता है। जब वो मख़सूस हो गया है, तो वो चौपान है। उसका गलत करना वो उसके सर है। हमारे लिए वो वही कुछ करता है जिसके लिए उसको मख़सूस किया गया है, और हमें उसके लिए खुदा का शुक्र करना है। वो अपनी पाएगा, इसलिए हमें कुछ नहीं कहना सुनना उस हवाले से। हम सिर्फ़ खुदा से दुआ करें कि हमें बहुत से चौपान जो हैं वो और दे। और चौपान जो हैं, देखें, ये चौपान यीशु में अगर वो अपने आप को देखते हैं, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि उनको क्या बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए। मैं कौन होता हूँ कि किसी को बताऊँ कि लीडर क्या होता है? वो सब यीशु हमारे सामने खड़ा है, हमारा चौपान है, हमारा लीडर है, हमारा सब कुछ है, हमारी ज़िंदगी है। उसको देखें और उसके पीछे जाएँ और देखें कि हम क्या बनते हैं। अगर ये हम अपना लेते हैं, तो हम सचमुच अच्छे चौपानों ही में रहेंगे और हम उनकी अच्छी भेड़ें बन के रहेंगे। हम अपने बच्चों को, अपने छोटों को, उनको इस तरफ लेके आएँ, उनको बताएँ कि चौपान होना क्या है। और ये बुलाहट जो है, उसके लिए दुआ करें कि हमारे बच्चे इस बुलाहट को समझें और सचमुच की बुलाहट को समझें। मैं किसी और बहस में या किसी और उसमें नहीं जाना चाहता बात में कि क्या है। मैं कहता हूँ कि बस बुलाहट है, वो होती है, चाहे शुरू में कुछ हो, लेकिन उसकी शक्ल बन जाती है। और जब नहीं बनती, तो वो बुलाहट वाले खुद ब खुद अलहदा हो जाते हैं। यही ज़िंदगी का वतीरा है, यही तरीका है। लेकिन हम खुदा से बस हमेशा दुआ करें कि हम इस चौपान के लिए, अपने चौपानों के लिए, और ऐसे चौपान के लिए जो हम सब चौपानों का चौपान हो, हम खुदा से दुआ माँगे कि वही चौपान किसी तरह हमारे दरमियान आ जाए। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में। आमीन।